السلام علیکم ویورز۔ اس ناول کے فرسٹ پارٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری۔ ارے یار کیا لڑکا ہے، قسم سے ایک لڑکا میرا بوائے فرینڈ بن جائے، ایسا ایک لڑکا میرا بوائے فرینڈ بن کر میری زندگی میں آ جائے نا، تو قسم سے میں اس کے پیچھے لٹو بن کر گھوموں گی۔ زرتاشا نے اپنی باہیں پھیلا کر گول گھومتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ اس کی اس حرکت پر باقی کھڑی تینوں لڑکیوں نے بھی اس کی جانب دیکھا تھا۔ کون تھا وہ جسے دیکھ کر یہ لٹو بنی گھوم چکی تھی؟ چاروں کی نظر ایک ساتھ اچانک اس طرف پڑی جہاں پر 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ شخص اپنے کان سے موبائل لگائے بالکل بے تاثر چہرے کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ جس قدر سختی اس کے چہرے پر تھی، لگتا تھا جیسے مدتوں ہو چکی ہو کبھی مسکرایا نہ ہو۔ ماتھے پر بل کی وجہ سے لکیریں جیسے اپنا نقش چھوڑ ہی چکی تھی۔ ساتھ 2 لڑکے بھی موجود تھے جو شاید اسی کے ماتحت کام کر رہے تھے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کے آگے آگے تھا اور وہ بڑی مشکل سے اسے قدم سے قدم ملا کر چل پا رہے تھے۔ ریسٹورانٹ کے باہر بیٹھی ان چاروں میں سے 3 لڑکیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ چکے تھے، جبکہ چوتھی لڑکی نے چوئنگم چباتے ہوئے ایک نظر اسے سر سے لے کر پیر تک ایک ساتھ اسے دیکھنے کے بعد ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئی اور ایک ہاتھ اپنے ساتھ بیٹھی زرتاشا کے کاندھے پر تھپک کر کہنے لگی، دکھنے میں جتنا یہ سڑا ہوا لگ رہا ہے اور جس قدر اس کا ایٹیٹیوڈ لیول ہائی ہے، تم جیسی باندریوں کو تو اس نے منہ بھی نہیں لگانا۔ اونچے محلوں کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، کیونکہ ملنا تم لوگوں کو یہ چاچے مامے کا ہی پتر ہے۔ یہاں پر جس کام کے لیے آئی ہو نا، اس کے بارے میں سوچو۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اس کی یہ بات سن کر ان تینوں نے منہ بناتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تبھی ساتھ بیٹھی سدرا کہنے لگی کہ پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی ہو تم، لڑکے دیکھ کر ہمارے دل میں تو گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ یہ ہینڈسم فلمی ہیرو جیسے لڑکے جس کو دیکھو اسی پر دل آ جاتا ہے، مگر ایک یہ ہے ہر بار بڑی اماں بن کر ڈانٹ ہی رہی ہوتی ہے۔ جواب میں اپنی چوئنگم چباتے ہوئے اس کا غبارہ پھلا کر اس نے سدرا کے منہ کی طرف پھوڑا تھا اور کہنے لگی، میں اتنی گری پڑی نہیں ہوں کہ جسے دیکھو اس کے دیکھ کر پگھل جاؤ۔ میرے لیے تو کوئی شہزادہ ہی ہوگا جسے دیکھ کر میں، یعنی انم شہزادی، اپنا تن من ہار بیٹھے گی۔ اس بات پر ان تینوں نے ہی کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا اور پھر وہ چاروں جس مقصد کے لیے جمع ہوئی تھی اس پر فوکس کرنے لگی۔ اپنے دانتوں کو ناخن چباتی ہوئی نور کہنے لگی، یار اگر تم لوگوں کا ہو گیا ہو تو میرا بھی کچھ کرو۔ قسم سے اگر میری شادی سخاوت چودھری نامی بلا سے ہو گئی نا، تو میں تو مر ہی جاؤں گی۔ بس تم لوگ کچھ ایسا کرو کہ سخاوت چودھری خود اس رشتے سے انکار کر دے، یا پھر عین موقع پر کسی ایسا رنگ میں بھنگ ہو جائے کہ وہ شادی چھوڑ کر چلا جائے اور کسی طرح میں بچ جاؤں۔ نور اپنے یونیورسٹی کے فرینڈ وقار کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ پولیس ٹریننگ کے لیے 3 ماہ بعد ہی واپس آنے والا تھا۔ اس سے پہلے وہ چاہ کر بھی ٹریننگ چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے ماں باپ نے تو صاف صاف کہا تھا کہ جب تک یہ لڑکا اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا تب تک نور کی شادی نہیں کروائیں گے، مگر اس عرصے میں جب وقار سے بھی اچھا لڑکا ان کی نظر میں آیا تو انہوں نے بغیر سوچے اپنی بیٹی کی مرضی جانے یہ رشتہ طے کر دیا، اور اب وہ اپنی سہیلیوں کے سہارے بیٹھی تھی کہ بس کسی طرح سخاوت چودھری سے اس کا رشتہ ختم ہو جائے۔ ان دنوں وقار بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا، اس کی بات سے الگ ٹینشن ستائے جا رہی تھی۔ ان چاروں سہیلیوں میں ایک انم ہی تھی جس کا دماغ سب سے زیادہ چلتا تھا۔ پڑھائی کے علاوہ وہ ہر کام میں آگے آگے دکھائی دیتی تھی۔ ابھی بھی کچھ سوچ کر کہنے لگی کہ پرسوں تمہارا نکاح ہے نا، نکاح والے دن دیکھو میں کیسے تمہارے ہونے والے شوہر کو مزہ چکھاتی ہوں۔ یوں چٹکیوں میں تمہارے ابا خود رشتے سے انکار کریں گے۔ جس طرح اس نے تسلی دی تھی، اس کی تسلی سن کر نور، زرتاشا اور سدرا کو بھی تسلی ہو چکی تھی۔ بار بار وہ کہتی رہی، ارے اپنا کوئی پلان تو بتاؤ، ہمیں بھی پتا تو چلے کہ تم کیسے چٹکی بجانے والی ہو، اور بالفرض اگر پلان کام نہیں کرتا تو پلان بی کا تو سہارا لیا جائے۔ مگر اس نے اپنے کالر جھاڑ کر کہہ دیا کہ تم لوگ دیکھنا، بس پرسوں کا دن تو آنے دو۔ جس طرح پورا اعتماد ہو کر اس نے کہا تھا، نور فوراً انم کو اپنے سینے سے لگا گئی کہ بس اللہ تم جیسی سہیلی سب کو دے۔ 2 دن بعد وہ روز بھی آ چکا تھا جب نور کا نکاح تھا۔ تینوں سہیلیاں وقت پر ہی تیار ہو کر نور کے گھر پہنچ چکی تھیں۔
ہاتھ جوڑ کر منت کرتے ہوئے نور کہہ چکی تھی کہ بس تجھے ہماری دوستی کا واسطہ، مجھے اس نکاح سے بچا لینا۔ ساری پلاننگ انم ہی کر چکی تھی۔ جیسے ہی لڑکے والوں کی بارات آئی تو اپنی سہیلیوں اور نور کی باقی بہنوں کے ساتھ پھولوں کی پلیٹیں اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر سخاوت چودھری ہے کیسا۔ ابھی وہ کھڑی تھی جب سخاوت چودھری کے ساتھ ایک سیاہ کرتا اور شلوار میں ایک نوجوان اسے دکھائی دیا، جو سادگی میں بھی اس کے دل پر قیامت ڈھا چکا تھا۔ سب پھول برسا رہے تھے، بارات کا استقبال کر رہے تھے، جبکہ انم کے ہاتھ تو وہیں پر منجمد ہو گئے۔ جس پل وہ شخص اس کے قریب سے گزرا تو اس کی آواز سن کر وہ اپنے ہوش میں آئی تھی۔ افتخار صاحب، مجھے آج رات تک ساری رپورٹ چاہیے۔ اگر ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی تو آپ کو فائر کرنے میں مجھے ایک لمحے کا بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کی سخت دکھی آواز سن کر وہ تھوڑی سی گھبرا گئی تھی، مگر دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ ہڑبڑی میں اس نے وہ سارے پھول اٹھا کر ایک ہی مرتبہ سامنے کھڑے شخص پر پھینک دیے۔ وہ شخص جو اس حرکت کے لیے تیار نہیں تھا، ایک دم سے گھور کر اسے دیکھنے لگا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ پہلی نظر کی محبت کیا ہوتی ہے، یہ اس وقت انم سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ وہ تو پروانے کی طرح وہاں جا رہی تھی جہاں جہاں وہ شخص جا رہا تھا۔ یہ بات اذلان چودھری بھی نوٹ کر چکا تھا۔ ایک لڑکی بار بار اس کے پیچھے آ رہی ہے، اس کا تعاقب کر رہی ہے، مگر وہ مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ مزید آدھا گھنٹہ اسے فنکشن میں رہنا تھا، کیونکہ وہ صفیہ بیگم کے ساتھ آیا تھا۔ اگر اس کی ماں اسے مجبور نہ کرتی تو وہ کبھی بھی شادی میں نہ آتا۔ پھر اس عجیب سی بچگانہ حرکتیں کرنے والی لڑکی نے تو اسے عجیب ہی پریشان کر رکھا تھا۔ وہ ہر جذبات سے آری سب سے الگ تھلگ ایک جانب ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا اور اپنا موبائل پکڑ لیا، جہاں سٹیج پر ایجاب و قبول ہو رہا تھا اور نور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جتنی گالیاں تھیں وہ ساری انم کو دل ہی دل میں نکال چکی تھی اور یہی دعا کر رہی تھی کہ ایسی سہیلی تو خدا دشمن کو بھی نہ دے۔ سبھی انم کو ڈھونڈ رہی تھی کہ کیا تھا اس کا پلان، کرنا کیا چاہتی تھی، جبکہ مہارانی تو ان سب سے دور بس موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی طرح اذلان چودھری سے ملاقات ہو جائے۔ خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھنے کے بعد وہ سیدھا وہاں آئی تھی جہاں پر اذلان چودھری بیٹھا تھا۔ گلا کنکار کر کہنے لگی، کیا میں یہاں پر آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ روکھے سے لہجے میں بغیر دیکھے موبائل پر ٹائپنگ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ نہیں۔ وہ فوراً مسکرا کر سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ اس فنکشن میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے، مجھے بھی نہیں ہے، اسی لیے سوچا کہ جب دو ہم مزاج لوگ مل جائیں تو وقت اچھا گزر جائے گا۔ اذلان چودھری نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کے تھوڑا آگے ہو کر کہنے لگا، میرے ساتھ آپ 2 منٹ سے زیادہ ٹک نہیں سکتی۔ اگر مزید یہاں پر بیٹھیں تو روتے ہوئے یہاں سے اٹھیں گی۔ بہتر ہے کہ یہ چھچوری حرکتیں میرے سامنے مت کیجیے۔ ارسلان چودھری کے منہ سے سن کر انم کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ جس قدر وہ منہ پھٹ تھی، فوراً کہنے لگی، جس قدر آپ ہینڈسم ہیں، آپ میں ایٹیٹیوڈ اتنا ہی زیادہ ہے۔ مجھے ایٹیٹیوڈ دکھانے والے لڑکے بالکل بھی نہیں پسند۔ اذلان پہلے ہی کافی ذہنی دباؤ کا شکار تھا اور اس شور شرابے سے اکتایا ہوا تھا۔ اس بن بلائی مہمان لڑکی کو اپنے بارے میں یوں اندازے لگاتے دیکھ کر اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ محترمہ، آپ کو کس نے دعوت دی ہے کہ آپ آ کر مجھ پر تنقید کریں؟ نہ جان نہ پہچان، آپ چاہتی کیا ہیں؟ جواب میں بڑے ہی بے باک لہجے میں وہ اپنا ایک ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے ٹکا کر اذلان چودھری کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یقین مانیے آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد ہیں۔ اگر آپ ہاں کر دیتے ہیں میرے لیے تو میرے ماں باپ کو منانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اتنی خوبصورت، سٹائلش، اپ ٹو ڈیٹ لڑکی آپ کو خود شادی کی آفر کر رہی ہے۔ انم اپنے بچپنے میں کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ چکی تھی۔ جب اذلان چودھری نے اس کی یہ بات سن کر حیرت سے اسے دیکھا، کچھ سائے سے اس کی نظروں کے سامنے آ کر گزر گئے تھے۔ دل تھا جو ابھی بھی ایک ہی نام کے لیے دھڑک رہا تھا اور وہ نام رودابہ کا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غم و غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ آنسو بھی ابھرے تھے۔ کہنے لگا، میں شادی شدہ ہوں، ایک بچہ بھی ہے میرا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر باہر جا چکا تھا۔ اندر بہت کچھ ٹوٹ پھوٹ رہا تھا۔
وہ باہر آ کر آسمان کی جانب دیکھ کر گہری سانس خارج کرنے لگا۔ زیر لب بڑبڑایا، رودابا پلیز واپس آ جاؤ، تمہارا اذلان اندر ہی اندر کھوکھلا ہو رہا ہے، میں خود کو ختم کر دوں گا، تباہ کر دوں گا۔ رخصتی کا وقت بھی آ چکا تھا اور انم یوں تھی جیسے اسے سانپ سونگھ چکا ہو، اپنی قسمت کو کوس رہی تھی، شدید شرمندہ ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے کوئی شخص پسند آیا تھا اور وہ بھی ایک بچے کا باپ تھا۔ تبھی اس کی گردن سے سدرا اور زرتاشا نے اسے آن دبوچا۔ کیا کیا یہ تم نے؟ کیا تھا تمہارا پلان؟ تم نے کہا تھا تم اس نکاح کو ہونے نہیں دو گی، اور اب یہاں پر بیٹھی کون سے قلعے فتح کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ جانتی بھی ہو نور کتنی رو رہی ہے، کتنی پریشان ہے۔ انم نے اداس نظروں سے ان دونوں کو دیکھا اور پھر نور کو جو گھونگھٹ میں بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے جتنا بڑا مذاق انم کے ساتھ ہو چکا تھا، اس نے اپنے کاندھے اچکائے اور ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، سخاوت چودھری اس کے لیے اچھا شوہر ثابت ہوگا۔ رہی بات وقار کی، تو کچھ دیر پہلے ہی میں نے وقار سے بات کی تھی۔ کتنے ہفتوں سے مسلسل نور اسے کال کر رہی تھی، لیکن وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ میرے نمبر سے پہلی بیل جاتے ہی اس نے کال اٹھا لی اور میری آواز سن کر تو جیسے اس کی باچھیں کھل چکی تھیں۔ جب میں نے اسے بتایا کہ آج نور کا نکاح ہے تو بولا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ویسے بھی میں اس جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا بھی نہیں چاہتا۔ 3 ماہ پہلے میرے ابو نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تمہاری شادی چچا کی بیٹی کے ساتھ ہی ہوگی، اسی لیے میں نے اسے مکمل نظر انداز کر دیا۔ اچھا ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، وہ زندگی میں آگے بڑھ رہی ہے۔ اب بتاؤ بھلا اس لڑکے کے لیے میں اس کا نکاح توڑواتی؟ میں نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے یہ بات کہی جس میں رتی بھر بھی صداقت نہیں تھی، بس خود سے کہانی بنا کر سنا دی تاکہ یہاں سے تو جان چھوٹے۔ رخصتی کے وقت جب نور انم سے ملی تو اس کے کان کے قریب آ کر کہنے لگی، میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی، تو نے میری زندگی برباد کر دی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ ہے تیرا پلان تو میں خود ہی گھر سے بھاگ جاتی۔ مگر انم نے گہری سانس خارج کر کے اسے لے کر کہا تھا کہ پاگل مت بنو، سخاوت بھائی تمہارے لیے اچھے ثابت ہوں گے، اور ویسے بھی فیوچر میں تم مجھے دعائیں دو گی کہ میں نے کسی بھی طرح کا ڈرامہ کریٹ کر کے تمہارا رشتہ ختم نہیں کروایا۔ نور تو رخصت ہو کر جا چکی تھی جبکہ انم غصے سے بپری ہال سے باہر نکلی تھی۔ وہ کھڑوس شخص اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا، اسی لیے منہ بسوڑتی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہی اپنے گھر پہنچی۔ لاؤنج میں صوفے پر گر سی گئی اور بار بار اپنی بے عزتی یاد کر کے اسے رونا بھی آ رہا تھا۔ آج تک کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسی کی یوں تذلیل کر سکتا، مگر واحد وہ شخص تھا جو اسے اتنی سنا گیا تھا۔ میں نے کہا تھا آدھے گھنٹے کے اندر اندر مجھے یہ فائل اپنے ٹیبل پر چاہیے، اور تم مجھے ایکسکیوز سنا رہے ہو۔ وہ غصے سے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے دہاڑا تھا۔ سامنے کھڑے امپلائی نے اس کی گرجدار آواز سن کر ہڑبڑاتے ہوئے اپنا چہرہ فوراً جھکا دیا۔ کہنے لگا کہ سر، اس فائل میں بہت سی غلطیاں تھیں، آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہونا تو امپاسبل ہے، اسے ٹھیک کرنے کے لیے تو 5-6 گھنٹے ابھی۔ وہ اتنا ہی بول رہا تھا کہ ایک نظر اپنے سامنے کھڑے امپلائی کو دیکھ کر وہ کرخت آواز میں کہنے لگا، یو آر فائرڈ، چلے جاؤ یہاں سے، دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اس امپلائی کو تو لگا تھا جیسے اس کی کل کائنات ہی اجڑ چکی ہو۔ یہ نوکری اس نے کتنے جتن کر کے حاصل کی تھی، 3 مہینے تو ہوئے تھے ابھی اسے اس نوکری کو ملے ہوئے۔ اسے بہت صدمہ ہوا تھا، وہیں اسے غصہ بھی آنے لگا۔ عجیب ہی بد مزاج سڑیل قسم کا شخص تھا۔ چپ چاپ اس ضلالت سننے کے بعد جیسے ہی باہر نکلا تو ایک وجود سے ٹکرا گیا۔ سامنے حیات چودھری کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا موبائل پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ گھبراتے ہوئے امپلائی نے اس سے معذرت کی، مگر اس کا اترا ہوا سرخ چہرہ دیکھ کر انہوں نے موبائل بند کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ جب اس نے منہ سجائے حیات صاحب کو بتایا کہ وہ اسے کہنے لگے کہ جا کر اپنا کام کرو، میں ہینڈل کر لیتا ہوں۔ حیات چودھری آفس میں داخل ہوئے تو وہ غصے سے بلا وجہ ہی فائل اٹھا کر پٹک رہا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے کی ذہنی حالت روز دن بدن بگڑتی ہوئی دیکھ رہے تھے۔ وہ جو ایک طویل عرصے تک بالکل خاموش رہا تھا، اب جب بولنے پر آیا تو صرف زہر اگلتا تھا اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو اذیت ہی دے سکتا تھا۔ رودابا اس کے دل و دماغ پر جنون بن کر سوار ہو چکی تھی۔ 3 سال سے وہ اس کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا، ہر جگہ چھان چکا تھا، مگر اسے رودابا کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ رہ رہ کر اسے اپنی بچی یاد آ رہی تھی، جس کی ایک جھلک تک وہ ترس رہا تھا۔ ساری رات بے چینی میں جاگتے ہوئے گزر جاتی۔ وہ نیند کی دوا ایک ساتھ کھا لیا کرتا
بعض مرتبہ تو 2 دن تک بے ہوش رہتا۔ صفیہ بیگم اور حیات چودھری اس کی حالت سے بے حد پریشان تھے، بچوں کی طرح اس کا خیال رکھ رہے تھے۔ صفیہ بیگم تو ہاتھ جوڑ کر اس سے کہہ چکی تھی کہ بس کر دو خود کو اذیتیں دینا، اور کتنی سزا دو گے خود کو، بس بھی کر دو، زندگی ختم نہیں ہو گئی۔ اگر وہ لڑکی تمہیں برباد کر کر جا چکی ہے تو تم اپنے ہاتھوں سے خود کو مزید برباد مت کرو۔ میں تمہارے لیے اور اچھی سے اچھی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی، تم اس سے شادی کرنا، تم خوش رہو گے، تمہارے بچے ہوں گے، تمہیں پھولا بسرا خواب سمجھ کر بھول جانا۔ روتا ہوا اذلان چودھری غصے سے دھاڑ چکا تھا اور کہنے لگا، میں کوئی کھلونا نہیں ہوں، میرے سینے میں دل ہے جو صرف اور صرف اس رودابہ کے لیے دھڑک رہا ہے۔ میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے، مگر اب میں آگے نہیں بڑھوں گا، میں یہیں پر رک کر انتظار کروں گا، آخری سانس تک انتظار کروں گا۔ میں جانتا ہوں میری محبت سچی ہے، اور میرا خدا میری بیوی کو اور میرے بچے کو مجھ تک ضرور پہنچائے گا، سمجھیے آپ؟ ساری بری عادتیں تو وہ کب کا چھوڑ چکا تھا۔ آج جب پھر سے چھٹی ہوئی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مرتبہ پھر ان گلیوں میں چلا آیا جہاں پر روتا ہوا کبھی اپنی ماں باپ کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ آنکھوں میں جلن محسوس ہونے لگی تھی، منہ اس گھر کے سامنے آ کر رک گیا۔ کتنی ہی دیر دیکھتا رہا اور آنکھوں میں آنسو آ کو روکنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ پچھلے 3 سالوں سے یہ گھر مکمل طور پر بند تھا۔ جب سے رودابہ اسپتال سے غائب ہوئی تھی تب سے اس کے ماں باپ بھی یہ شہر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ گہری سانس خارج کر کے جب اذلان گاڑی سے اترا تو اس کی نظر تالے پر پڑی۔ پورے وجود میں ایک دھچکا سا لگا تھا کیونکہ اس گھر کا تالا کھلا ہوا تھا۔ وہ دیوانہ وار بھاگ کر دروازے کی طرف گیا اور دھڑ دھڑ دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ پوری قوت سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اندر بیٹھی وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے ہی اپنے چہرے پر اسکرب لگا کر آنکھوں پر کھیرے رکھے لیٹی اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگانے لگی تھی، جب دھڑ دھڑ دروازہ بجنے پر کانپ سی گئی۔ اللہ اب کیا کروں، ابھی تو 1 منٹ بھی نہیں ہوا۔ چہرے پر اسکرب لگائے وہ جھٹ سے اٹھی، فوراً ٹیشو اٹھا کر چہرہ صاف کرنے لگی، لیکن پھر یہ سوچ دیا کہ کیا پتا کون ہو سکتا ہے، پڑوس کا کوئی لڑکا شاید گیند اٹھانے کے لیے نہ آیا ہو۔ یہ سوچ چکا اس نے اپنے سر پر دوپٹہ لیا، جلدی میں دروازے کے پاس آ گئی۔ ابھی دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے یہ سوال کیا ہی تھا، کون ہے؟ اس کے مقابل کھڑے شخص نے دھاڑ کر کہا، دروازہ کھولو رودابہ پلیز، میں جانتا ہوں تم اندر ہو، تم واپس آ گئی ہو نا، میری دعائیں رد نہیں ہوئی، خدا نے تمہیں واپس میرے پاس بھیج دیا، پلیز رودابہ کھولو، تم جو کہو گی میں کرنے کو تیار ہوں، مگر مجھے مزید اذیت مت دو۔ وہ سوچنے لگی یہ آواز تو جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ ایک دم سے ایسی بوکھلاہٹ اس پر طاری ہوئی کہ اس نے دروازہ کھول دیا۔ اذلان نے بھی دروازے کا لاک کھولتے ہی اسے اندر کی طرف دھکیلا اور اس کی سانس اٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنے سامنے رودابہ کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر بجائے رودابہ کے اس کے سامنے جو لڑکی کھڑی تھی دیکھ کر ایک پل کو وہ متوسب سا ہوا۔ انم پہچان چکی تھی، اگلے ہی پل کہنے لگی، او ہیلو مسٹر، کیا اپنا سسرال سمجھ کر گھسے چلے آ رہے ہو؟ ویسے تو بڑی باتیں کر رہے تھے کہ اسے ویسے شخص نہیں ہو، خیر سے بچہ ہے تمہارا، بیوی ہے، اور اب دیکھو کیسے میرے دروازے پر مجنوں بنے گھوم رہے ہو۔ یاد رکھنا تم ایک دفعہ جس کو انم شہزادی ٹھکرا دے دوبارہ اسے منہ نہیں لگاتی۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ اذلان جو صدا سے اس سے بیزار تھا اپنے ہاتھ سے اسے دور دھکیلتا گھر کے اندر بھاگ گیا۔ رودابہ کہاں ہو تم؟ وہ کمرہ جو کبھی رودابہ کا ہوا کرتا تھا وہ دروازہ کھول کر اندر چلا گیا، مگر اب وہاں پر دیوار پر بڑی بڑی انم کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ انم تو گھبرا سی گئی، ایک تو وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اوپر سے یہ غیر شخص کون تھا جو اندر گھس آیا۔ اس نے جلدی سے اپنے چہرے پر لگا اسکرب صاف کیا اور کہنے لگی، یہ کیا پاگل پن ہے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ ایسے کیسے میرے گھر میں گھس آئے ہیں؟ آپ ایک لڑکی کو اکیلا دیکھا نہیں کہ اس کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے چلے آئے؟ کون ہے یہ رودابہ؟ میں کسی رودابہ کو نہیں جانتی اور نہ وہ یہاں پر رہتی ہے، میرا نام انم ہے، انم۔ وہ بڑبڑائے ہوئے بولے جا رہی تھی اور اذلان کو جب احساس ہوا تو اس نے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا جو کچھ حد تک اپنا چہرہ صاف کر چکی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آ اور کہنے لگا کہ اس گھر میں رودابہ رہتی تھی، کہاں ہے وہ؟ یہاں پر آفندی نام کا ایک شخص رہتا تھا اپنی فیملی کے ساتھ۔ جواب میں ماتھے پر بل ڈال کر انم کہنے لگی،
اچھا تو آپ آفندی انکل کو جانتے ہیں؟ اس کے منہ سے تھوڑی بہت شناسائی سن کر تو جیسے ازلان چودھری کی جان میں جان آئی تھی۔ اس کے اندر تو آندھی طوفان چل رہا تھا، وہ تو بس کسی بھی ذریعے رودابا تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہیں دوسری جانب انم تو اپنے سامنے اسے کسی اور کا نام لیتا دیکھ کر جیسے چڑ سی گئی تھی۔ ازلان کہنے لگا، ہاں وہ آفندی صاحب، کیا جانتی ہو تم انہیں؟ تمہیں پتا ہے وہ کہاں رہتے ہیں؟ تم ان کی کیا لگتی ہو؟ مجھے ان سے ملنا ہے، پلیز بتاؤ۔ ایک دم سے وہ منتیں کرنے پر اتر آیا۔ انم اس کی حالت دیکھ کر لطف اندوز ہونے لگی، کہنے لگی، اچھا ایک تو آپ بغیر پوچھے میرے گھر کے اندر چلے آئے، چلیے نکلیے میرے گھر سے، جا کر گیٹ پر کھڑے ہوں، اس کے بعد ہی آپ کو بتاؤں گی کدھر ہے آفندی صاحب۔ ازلان نے اس کی اس حرکت پر شرمندہ تو کافی ہوا، لیکن رودابا کی خاطر وہ چلتا ہوا گھر کے باہر آیا اور کہنے لگا، مجھے بتاؤ کہاں ہے آفندی صاحب اور ان کی بیٹی رودابا، مجھے ضروری بات کرنی ہے ان سے۔ جیسے ہی ازلان دروازے سے باہر نکلا تو وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کر چکی تھی۔ سڑے ہوئے کریلے، تم نے مجھے ایٹیٹیوڈ دکھایا تھا نا، تم بھی میرے سامنے بڑی ایکٹنگ دکھا رہے تھے نا۔ نہیں بتاؤں گی کہاں ہے آفندی صاحب اور کہاں ہے تمہاری رودابا۔ مجھے رودابا نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ اگر یہاں پر تم آئے تو میں کبھی بھی تمہارے بارے میں اسے نہ بتاؤں۔ اتنا کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے اندر جا چکی تھی، جبکہ ازلان کو لگا جیسے اس کے جسم سے روح جدا ہو چکی ہو۔ کتنی دیر وہ دروازے پر کھڑا دروازہ بجاتا رہا، لیکن انم کو تو اپنا بچپنا سوچ رہا تھا، وہ تو شاید اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے ازلان واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ شام سے رات ہو گئی اور ایک گاڑی اس گھر کے باہر آ کر رکی۔ یقیناً اس گھر میں رہنے والے وہ لوگ تھے۔ ازلان ایک مرتبہ پھر گاڑی سے اترا اور جا کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مستقیم صاحب نے ازلان کو دیکھا تو سوال کرنے لگے۔ ازلان نے ان سے وہی بات کی تھی کہ آپ آفندی صاحب کو جانتے ہیں جو اس گھر میں پہلے رہتے تھے؟ جواب میں مستقیم صاحب مسکرا کر کہنے لگے، ہاں یہ گھر میرے مرحوم بھائی آفندی کا ہے۔ اللہ پاک نے 2 سال پہلے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اور پھر جب میں یہاں شفٹ ہوا تو رہائش کا تھوڑا مسئلہ تھا۔ میرا ذاتی گھر ابھی تعمیر ہو رہا ہے، اس لیے ہم کچھ روز کے لیے اس شہر میں اس گھر میں رہنے کے لیے آئے ہیں۔ ازلان کا اگلا سوال ہی یہی تھا کہ کیا رودابا کو جانتے ہیں آپ؟ رودابا کہاں ہے؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ میں رودابا کا شوہر ہوں، وہ ٹھیک ہے نا؟ کہاں ہے؟ آپ جانتے ہیں میں پچھلے 3 سالوں سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ ازلان کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے اور وہ روتے ہوئے بالکل ٹوٹ کر کھلی کتاب بنے مستقیم صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ مستقیم صاحب کے چہرے کے تو تاثرات بالکل بدل کر ہی رہ گئے، اور انم بھی تب تک وہاں آ چکی تھی۔ مستقیم صاحب کچھ دیر خاموش رہے اور پھر کہنے لگے، اچھا تو تم ہو اس شخص جس نے میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ چلے جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ تم جیسے لڑکوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ رودابا تم سے کبھی بھی ملنا نہیں چاہے گی، وہ خوشحال ہے اپنی لائف میں، خوش ہے، تو بہتر ہے کہ دوبارہ ہمارے در پر مت آنا، ورنہ پولیس کو بلانے میں مجھے ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ آج تک پوری زندگی میں اس کی اتنی تذلیل نہیں ہوئی تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی اس کے سامنے زبان درازی کر سکے، مگر اپنی محبت کی خاطر، فقط کفارہ ادا کرنے کی خاطر وہ اتنی تذلیل سہ رہا تھا۔ وہ وہاں سے واپس گھر آ چکا تھا، رات کافی ہو چکی تھی، اور بار بار صفیہ بیگم اور حیات چودھری اس کے نمبر پر کال کر رہے تھے۔ جب وہ گھر پہنچا تو دونوں ہی پریشان تھے۔ آج تو حیات چودھری نے انتہائی سخت الفاظ میں اسے پکارا تھا، بس کر دو لڑکے، میں تمہیں مزید ٹوٹا پھوٹا نہیں دیکھ سکتا۔ تم نے جو غلطی کی اس کی سزا تمہیں مل گئی، لیکن اب یہ جو اضافی روک تم خود کو لگا چکے ہو یہ غلط ہے۔ تمہیں صرف اور صرف اپنی محبت کی پرواہ ہے اور اپنے ماں باپ کی نہیں۔ تمہیں یہ نہیں دکھائی دیتا کہ ہم تمہاری خاطر کس قدر پریشان ہیں؟ تمہیں اپنے ماں باپ کی خوشیوں سے کبھی غرض نہیں ہے؟ تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو، ہم تمہیں خوش و خرم دیکھنا چاہتے ہیں، مگر تمہیں یوں تکلیف میں تڑپتا دیکھ کر ہماری کیا حالت ہو رہی ہے وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ ازلان چودھری جو بالکل ہی ٹوٹا ہوا تھا، اپنے ماں باپ کی بات سن کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یوں روتا دیکھ کر صفیہ بیگم تو تڑپ اٹھتی تھی، بیٹے کے پاس آ کر اسے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ کیا ہوا بیٹا، خیریت تو ہے؟
ازلان روتے ہوئے انہیں بتا چکا تھا کہ صفیہ بیگم بھی پریشان سی ہو گئی۔ حیات چودھری کو بھی ایک مرتبہ پھر امید کی کرن نظر آئی تھی۔ کہنے لگے اچھا، اگر وہ رودابہ کے بارے میں جانتے ہیں تو میں خود جا کر ان سے رودابہ کے بارے میں پوچھوں گا، مگر وہ انہیں منع کر چکا تھا کہ نہیں، میں خود سب کچھ ہینڈل کر لوں گا۔ ساری رات سگریٹ پیتے ہوئے وہ چھت کو دیکھتے ہوئے گزار گیا۔ بار بار ذہن میں منصوبے بن رہے تھے اور آخر کار وہ اسی نتیجے پر پہنچا کہ جو راز اگلوانا ہے وہ انم سے ہی اگلوایا جا سکتا ہے۔ کسی بھی طرح وہ انم سے سچ اگلوا کر ہی رہے گا۔ اتفاق سے اگلے روز موسم شدید خراب تھا اور انم جب کالج سے باہر نکلی تو سامنے سے ازلان چودھری کی کار کھڑی دکھائی دی۔ کار میں وہ بھی بیٹھا تھا۔ جب سے اسے اس بات کا پتہ چلا تھا کہ رودابہ کو اس نوبت تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ شخص ہے، تب سے وہ اسے چڑ کھانے لگی تھی۔ دیکھنے میں تو اچھا خاصا ہینڈسم لڑکا تھا، مگر جس قدر شفافیت کا مظاہرہ اس نے رودابہ کے ساتھ کیا تھا وہ بھی یہ بھولی نہیں تھی، مگر اسے یوں پل پل تڑپتا دیکھ کر اس کے دل میں تھوڑی بہت نرمی ابھری تھی۔ وہ جیسے ہی اپنے کالج بس کی طرف بڑھی تو فوراً ازلان چودھری گاڑی کے بس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اشارے سے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ انم نے پہلے تو انکار کیا، مگر آس پاس لوگ اس طرف دیکھنے لگے تو مجبوراً اسے ازلان کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ وہ گاڑی پوری سپیڈ سے چلا چکا تھا اور بس ایک ہی سانس میں کہنے لگا، رودابہ کہاں ہے؟ مجھے ہر حال میں رودابہ چاہیے۔ جبکہ انم اپنی فیوریٹ چنگم ریپر سے نکال کر منہ میں ڈالتی ہوئی ازلان چودھری کو دیکھنے لگی۔ کیوں بتاؤں؟ رودابہ کا تم نے اسے اتنی اذیتیں دی ہیں، اسے اتنی تکلیف دی، اسے ذلیل کیا، تم نے اس کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ میں تو کبھی بھی آپ کو رودابہ کا پتہ نہیں دوں گی۔ ازلان ایک گہری سانس خارج کر کے آنکھیں بھیج گیا اور پھر کہنے لگا، اگر تم مجھے رودابہ سے ملوا دو گی تو بدلے میں جو بھی کہو گی میں کروں گا، مگر مجھے مزید تڑپا کر تم اچھا نہیں کر رہی۔ ایک نظر انم نے ازلان کو دیکھا۔ جس طرح رودابہ نے اسے ازلان کے بارے میں بتایا تھا وہ ویسا تو بالکل نہیں لگ رہا تھا، کافی بدل چکا تھا۔ کچھ دیر تو خاموش رہی اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنے بیگ سے کاپی پنسل نکالی اور ایڈریس لکھ کر ازلان کو دیکھ کر دیتے ہوئے کہا، کیا یاد کرو گے کس سخی انم دل سے پالا پڑا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کو معاف کریں گی، لیکن ہاں دعا ضرور دیتی ہوں کہ خدا آپ کے دل و دماغ پر چھائی پریشانی کو کم کر دے۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ازلان کو لے کر ایک جذبہ ضرور تھا جسے وہ تھپکی دے کر سلا تو چکی تھی، مگر کچھ احساس باقی رہ چکا تھا۔ ازلان نے ایڈریس کو دیکھ کر فوراً اپنے لب اس ایڈریس پر رکھ چکا۔ انم کے سامنے اس نے جرأت کی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کوئی اس حد تک بھی پاگل کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے گھر جا چکی تھی جبکہ ازلان ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر سیدھا اس ایڈریس کی طرف جانے لگا جو شہر کا تھا، مگر ایک چھوٹے علاقے کا جہاں پر متوسط طبقے کے لوگ رہا کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی تنگ گلیاں اور محلے میں ایک دکان والے سے جب اس پتے کے بارے میں ازلان نے پوچھا تو اس نے اسے جو گھر بتایا وہاں تک ازلان کی گاڑی جانا مشکل تھی۔ اس نے گاڑی وہیں پر کھڑی کی اور پیدل ہی آگے بڑھتا ہوا اس گھر تک آیا تھا۔ ازلان کو ایک مرتبہ امید کی کرن نظر آئی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ آج ہر حال میں وہ رودابہ کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اسے بتائے گا کہ یہ 3 سال وہ اس کے لیے کتنا تڑپا ہے۔ وہ دستک دینا شروع ہو گیا۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے پھر ایک غیر شناسا چہرہ تھا۔ جی بتائیے کس لیے آئے ہیں؟ اس عورت نے سوال پر وہ کہنے لگا، آنٹی رودابہ یہیں رہتی ہے نا؟ رودابہ کا نام سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ کہنے لگی، نہیں بیٹا، یہاں پر تو کوئی رودابہ نہیں رہتی۔ ازلان کو پھر حیرت ہوئی۔ اس نے وہ لکھا ہوا پتہ دکھا دیا۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں یہ گھر کہاں پر ملے گا؟ اس نے بہت غور سے اس پتے کو دیکھا تو پھر آنکھیں سکیڑ کر کہنے لگی، بھائی پتہ تو اسی گھر کا ہے، مگر لگتا ہے کسی نے آپ کو الو بنا دیا۔ یہاں پر رودابہ نام کی کوئی لڑکی نہیں رہتی۔ ایک مرتبہ پھر انم بے وقوف بنا چکی تھی۔ ازلان نے مارے غصے کے اس ایڈریس کو وہیں پر پھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ لڑکی اسے پورے دل و جان سے زچ کر رہی تھی۔ غصے سے ازلان واپس تو آ چکا تھا مگر رہ رہ کر اسے غصہ آ رہا تھا، جبکہ انم ہنس ہنس کر ایک مرتبہ پھر اپنی ٹولی کے ساتھ بیٹھی انہیں بتا رہی تھی کہ کیسے اس نے ایٹیٹیوڈ دکھانے والے نخرے باز ازلان کو اس کی اصل اوقات دکھائی۔ سدرا اور زرتاشا بھی اس کے ساتھ مل کر ہنس رہی تھی۔ انم سنجیدگی سے کہنے لگی کہ اس نے جو کچھ رودابہ کے ساتھ کیا ہے نا،
میں تو اس کا سایہ بھی رودابہ تک پہنچنے نہ دوں۔ وہ جہاں ہے خوش ہے، اور میں اس کی زندگی میں واپس اس شخص کو شامل نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ہنس کر اپنی سہیلیوں سے بات کر رہی تھی کہ تبھی کسی نے پسٹل اس کی کن پٹی پر رکھ دی۔ اٹھو، جلدی اٹھو، اگر ایک لمحے کی بھی دیر کی تو شوٹ کر دوں گا۔ چہرے پر نقاب ڈالے دو لوگ آ چکے تھے۔ وہ اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ موجود تھی تو انہوں نے اس پر پسٹل تان کر اسے اپنے ساتھ لے جانا شروع کر دیا۔ انم کا گھبرائے ہوئے انداز میں کہنے لگی، آپ کو کیا چاہیے؟ میرا موبائل چاہیے، پیسے چاہیے، میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں، پلیز گولی مت چلائیے گا۔ مگر وہ دونوں ہی اسے گاڑی میں ڈالنے کے بعد بے ہوش کر چکے تھے۔ جب انم کو ہوش آیا تو وہ کرسی پر بندھی ہوئی تھی۔ جب آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو سامنے اذلان چودھری موجود تھا، آنکھوں میں شدید غصہ اور ہاتھ میں پسٹل کو گھماتے ہوئے، جیسے وہ اس کے ہوش میں آنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسٹل تان کر کہنے لگا، میری شرافت تمہیں راس نہیں آ رہی۔ تم جانتی ہو میں رودابہ کے لیے اس قدر جنونی ہوں۔ اگر ابھی بھی تم نے اپنی زبان نہ کھولی تو مجھے فائر کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ تمہیں ایسی جگہ پھینکواؤں گا کہ تم مرتے مر جاؤ گے، مگر تمہاری لاش کسی کو نہیں مل پائے گی۔ انم کی تو آنکھوں میں موت کے سائے بڑھانے لگے۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آپ کو ایڈریس بتاتی ہوں، خدا کا واسطہ مجھے مارنا مت، اگر میں مر گئی تو میرے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ اذلان چودھری لب بھینچ کر کہنے لگا کہ وہ تو جشن منائیں گے، تم جیسی اولاد سے تو وہ بھی پناہ مانگتے ہوں گے۔ اب یہ ڈرامے بازی بند کرو، اور تم کوئی ایڈریس لکھ کر نہیں دو گی، بلکہ میرے ساتھ چلو گی۔ انم کے ہاتھ باندھتے ہوئے وہ اسے بازو پکڑ کر اپنی گاڑی میں پٹک چکا تھا۔ جس طرف وہ جانے کا کہہ رہی تھی وہ گاڑی اسی طرف ہی چلا رہا تھا۔ 1-1.5 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد ایک گھر کے باہر وہ پہنچ چکے تھے۔ گھبرائے ہوئے انداز میں انم نے دروازے پر دستک دی تو بیل بجنے کے بعد دروازہ کھلا تھا۔ سامنے رودابہ کھڑی تھی۔ ارے انم، تم ایسے اچانک؟ تم نے تو اپنے آنے کی اطلاع ہی نہیں دی۔ اتنا کہہ کر مسکراتے ہوئے رودابہ نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی اس نے انم کو سینے سے لگایا تھا، عقب سے اذلان چودھری نمودار ہوا۔ وہی اذلان چودھری جس پر وہ اپنا سب کچھ لٹانے تک کو تیار تھی۔ 3 سال بعد اچانک سے اذلان کو سامنے دیکھ کر ایک پل کو اسے لگا کہ یہ خواب ہے۔ آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے، سرد پڑی رنگت، بالوں کو جوڑے میں باندھے، سادہ سا لباس میں ملبوس رودابہ اس کے سامنے تھی۔ نہ جانے کتنی شدت سے اذلان کو اسے دیکھنے کی خواہش تھی کہ بغیر ایک لمحے کی دیری کیے وہ اپنے سینے میں رودابہ کو بھینچ چکا تھا۔ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، جیسے ایک بچہ بلک بلک کر روتا ہے، اور کہہ رہا تھا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ تم جانتی بھی ہو میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا، تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ مجھے معاف کر دو، آخر کتنی سزا اور دو گی مجھے؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دیکھو، میں نے تمہاری خاطر خود کو کتنا بدل دیا ہے۔ بے شک میں نے غلط کیا تھا، مگر غلطی تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے۔ رودابہ ایک پل کو پگھلی تھی، آنکھوں سے آنسو تو اس کے بھی نکلے تھے، مگر جیسے ہی اسے وہ تلخ اذیتیں یاد آئیں تو اس نے ایک جھٹکے سے اذلان کو خود سے دور کر دیا۔ چلے جاؤ یہاں سے، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، مر چکے ہو تم میرے لیے۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب اندر سے 3 سالہ بچہ باہر چلا آیا، ہاتھ میں فیڈر پکڑے ماما ماما کرتا وہ باہر آیا تھا۔ ہو بہو اذلان کی کاپی تھا۔ اذلان کو یاد آنے لگا کہ جب اس بچے کے آنے کی خبر سن کر اس نے رودابہ کو قتل کرنا چاہا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور روتا ہوا اسے کہنے لگا کہ یہ ہمارا بچہ ہے نا، یہ میرا خون ہے نا، میری اولاد ہے نا۔ یہ کہہ کر وہ اس کو اپنے سینے سے لگا چکا تھا، جبکہ ہادی ایک غیر شخص کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر رونے لگا۔ اذلان اسے کہتا رہا کہ بیٹا میں تمہارا بابا ہوں، دیکھو میں تمہارا بابا تمہیں یہاں سے لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ میں تمہیں اور تمہاری ماما کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آ چکا ہوں۔ مگر رودابہ اگلے ہی پل اسے ہادی چھین چکی تھی۔ کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا مجھ سے اور میرے بچے سے، آپ کے لیے تو ہم مر چکے ہیں۔ آپ کام صرف ہمیں اذیت دینا تھا، اس تکلیف سے گزروانا تھا جو تکلیف آپ نے مجھے محسوس کروائی۔ چلے جائیں یہاں سے۔ اندر سے رودابہ کی امی بھی باہر آ چکی تھی، کھانستی ہوئی بیماری کی حالت میں۔ اذلان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بھی حیران تھی۔ اذلان بار بار رودابہ کی ماں سے کہنے لگا کہ
میں اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، میں اسے بہت خوش رکھوں گا۔ یہ میرا بچہ ہے، اس کا حق ہے اس گھر پر، مجھ پر، میری کمائی پر۔ میں دونوں کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ رودابا کی ماں کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ رودابا چاہتی تھی کہ اس کی ماں اس کا ساتھ دے، مگر رودابا کی ماں ایک گہری سانس خارج کر کے رودابا کو دیکھنے لگی، کمرے میں لے جا کر کہنے لگی، بیٹا تمہارا شوہر تمہیں لینے کے لیے آیا ہے۔ اس نے جو غلطی کی، جو گناہ کیا تھا، اس کی سزا بھگت چکا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ، کم از کم میں سکون سے مر سکوں گی۔ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پیار دکھائی دے رہا ہے۔ تم یہاں پر رہ کر خسانے میں رہو گی۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں تمہیں دوں۔ تمہارا بیٹا باپ ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی زندگی گزار رہا ہے۔ کل کو سمجھدار ہوگا، اسکول جائے گا، جب لوگ اس سے سوال کریں گے تو یہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ تم نے جو سزا دینی تھی دے دی، مگر اپنے بچے کو اس کے حق سے محروم مت رکھو۔ رودابا ماں کی بات سن رہی تھی، دل میں اذلان کے لیے نفرت تھی۔ وہ اذلان کے ساتھ جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن جب ماں نے خود اذلان سے کہہ دیا کہ یہ تمہاری امانت تھی، 3 سال تک بھلے ہی یہ خود تم سے دور رہی ہے، مگر میں نے پل پل سے تمہاری محبت کے لیے تڑپتا دیکھا ہے۔ رودابا کی ماں نے تو یہ بھی بتا دیا کہ اس کے باپ کو کینسر ہو گیا تھا۔ ہماری ساری جمع پونجی سب کچھ علاج میں لگ گئی، اور اب ہم کرائے کے گھر میں بڑی مشکلوں سے گزارا کر رہے ہیں۔ رودابا کی نوکری سے ہمارا پالن پوشن بڑی مشکل سے ہو رہا ہے۔ میں تو اس کے ابا کی پینشن پر گزارا کر لوں گی، مگر تم رودابا کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جو بھی گلے شکوے ہیں وہ ساتھ رہ کر ہی ختم کیے جا سکتے ہیں۔ رودابا تو صاف انکار کر چکی تھی۔ وہیں انم اور اس کی ماں اسے سمجھا رہے تھے، مگر پھر بھی جب وہ نہ مانی تو رودابا کی ماں نے اسے قسم دے دی کہ اگر تم اپنے شوہر کے ساتھ گھر نہیں بسانا چاہتی تو ٹھیک ہے، اس سے طلاق لو، اس کا بچہ اس کے حوالے کرو، میں تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی۔ مجھ سے اب تمہارا بوجھ مزید نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اپنی ماں کی منہ سے یہ باتیں سن کر وہ ٹوٹ سی چکی تھی۔ اذلان کے علاوہ کسی اور کی ہو تو نہیں سکتی تھی۔ اس کے دل میں جو جذبات تھے وہ صرف اور صرف اذلان کے لیے ہی تھے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے اپنا ضروری سامان اٹھایا۔ جب باہر آ کر دیکھا تو ہادی اذلان کی گود میں بیٹھا تھا۔ اذلان کی آنکھوں میں آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ رودابا نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یوں اچانک اذلان اس کی زندگی میں قدم رکھے گا، اور اس کی ماں ایک دم جیسے اسی انتظار میں تھی۔ جس پل وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے ملی تو انہوں نے یہی کہا تھا، میرا یہ اٹھایا جانے والا قدم بہتر ہے۔ میں مزید تمہیں اور تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، بھلے ہی رنجشیں تم دونوں مل کر سنوار لینا۔ جلدی جلدی ماں اسے پوری کہانی سمجھا چکی تھی۔ جب واپسی کا وقت آیا تو اذلان نے ایک نظر انم کو دیکھا اور چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شکریہ ادا کرنے لگا۔ انم کہنے لگی، واہ بھائی واہ، یہ کون سا طریقہ ہے شکریہ ادا کرنے کا؟ میری سانس اٹک چکی تھی۔ آپ ایک نمبر کے، اس سے زیادہ وہ کچھ بولی نہیں تھی۔ میری بہن کو لے کر جا رہے ہو تبھی میں چپ ہوں، ورنہ اتنا کہہ کر وہ سیدھا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ سب سے پہلے انم کو چھوڑا گیا۔ اس کے بعد جب اذلان رودابا اور ہادی کے ساتھ گھر پہنچا تو حیات چودھری کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صفیہ بیگم کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ خوشی کے آنسو ان کی آنکھوں میں بھی تیرنے لگے۔ وہ رودابا کو سینے سے لگا گئیں، اپنے پوتے کو گود میں اٹھا کر لاڈ کرنے لگی۔ کئی قسم کے پکوان بنائے گئے تھے۔ صفیہ بیگم رو رو کر اذلان کے سارے حالات بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر کرب میں مبتلا رہا، اسے کہاں کہاں ڈھونڈا۔ پتھر کی مورت بنی رودابا سنتی رہی۔ رودابا جس پل اس کمرے میں آئی تو آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر وہ ماضی کے فلم کی طرح چلنے لگا۔ اس نے جب یہ گھر چھوڑا تھا تو خود سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی یہاں واپس نہیں آئے گی، مگر اس کی قسمت اور شاید اذلان کی دعاؤں سے واپس آ چکی تھی۔ 1000 بار اس کی ماں اسے کہہ چکی تھی کہ تم اذلان کے پاس واپس چلی جاؤ، ایسا مت کرو، خدا ناراض ہوتا ہے، وہ شوہر ہے تمہارا، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اپنے شوہر سے خود کو دور رکھو۔ جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، وہ تمہیں اب اپنی بیوی تسلیم کر چکا ہے، تم سے محبت بھی کرنے لگا ہے، مگر تم اپنے بیٹے کے حق میں حق تلفی کر رہی ہو، اسے اس کے باپ کے پیار سے محروم رکھ کر۔ اس کا بیٹا تو بڑی جلدی اپنے خون کی خوشبو محسوس کر چکا تھا۔
اپنے دادا دادی کی گود میں بیٹھا کھیل رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ آج سے پہلے رودابا نے اپنے بچے کو اتنا مسکراتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اس کے کمرے میں آتے ہی اذلان بھی کمرے میں چلا آیا۔ اسے دکھ تو تھا مگر غصہ بھی تھا۔ کمرے میں آ کر اذلان اسے بازو سے جھٹک کر کہنے لگا، کیا سمجھتی تھی تم خود کو؟ میں تو پاگل تھا، بگڑا تھا، آوارہ تھا، مگر تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم نے کیوں مجھے اتنی تکلیف دی؟ جانتی ہو میں کتنا رویا ہوں، ہر رات تمہیں یاد کر کے رویا ہوں۔ تمہیں ایک مرتبہ بھی مجھ پر رحم نہیں آیا۔ تم اگر مجھے اذیتیں دینا چاہتی تھی، یہاں اس گھر میں اپنے سامنے رکھ کر بھی دیتی نا۔ مجھے مارتی، مجھے آگ پر چلنے کا کہتی، مجھے کانٹوں پر سونے کا کہتی۔ اگر تم کہتی تو میں اس کھائی میں کود جاتا، اپنا قتل کر لیتا، مگر تم نے تو مجھ سے گلہ بھی نہیں کیا۔ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا تھا رودابا۔ رودابا خاموش کھڑی تھی، کہنے لگی، میں اگر اس گھر میں واپس آئی ہوں تو صرف اپنی ماں کی قسم اور بیٹے کی خاطر۔ مجھے تو آپ کی ذات سے ہمیشہ دھوکہ اور محرومیاں ہی ملی ہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی گزارے۔ وہ اپنے ہاتھ اذلان کے ہاتھوں سے چھڑوا چکی تھی، مگر اذلان ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ہادی رونے لگا۔ رودابا اسے اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ ہادی کو سلاتے سلاتے رودابا خود بھی سو چکی تھی، جبکہ اذلان کتنی ہی دیر رودابا کو اپنے سامنے دیکھتا رہا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ گھنٹوں دل کی باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا۔ سالوں بعد ملنے والی اس کی محبت کہیں اسے روٹھ ہی نہ جائے۔ مگر چند روز ایسے ہی گزر کر وہ رودابا سے صاف صاف الفاظ میں کہہ چکا تھا، تم جب تک کہو گی میں تم سے دور رہوں گا، تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ جب تمہیں یقین ہو گیا کہ واقعی تمہارے ساتھ غلط کرنے کی سزا مجھے مل چکی ہے، تو تم میرے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کرنا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا اور دھیرے دھیرے اذلان کو اپنا اتنا خیال رکھتے، اپنے بچے سے اتنا پیار کرتے دیکھ رودابا کا دل نرم پڑنے لگا۔ اس بچے کی خاطر ہی تو وہ اس گھر سے گئی تھی۔ اسے خود سے زیادہ اپنے ہونے والے بچے کا احساس تھا۔ اس نے بھی اتنا رویہ اذلان کے ساتھ ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ زندگی ایک مرتبہ پھر معمول کی طرف لوٹ آئی۔ وہیں اذلان نے انم کا احسان رائے گاں جانے نہیں دیا، بلکہ بہت جلد اس کی سوچ کے مطابق ایک اچھے لڑکا رشتہ اس کے لیے بھجوایا، اور وعدے کے مطابق وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس شام جب اذلان گھر واپس لوٹا تو ہادی سو رہا تھا، جبکہ رودابا سارے کام کرنے کے بعد نہا کر اپنے بالوں کو سمیٹتی آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں کو کھول کر کھڑی تھی۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو رودابا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری۔ مزید وہ خود پر قابو نہ رکھ پایا اور ایک چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے ہوئے اپنا لمس اس کی گردن پر چھوڑ گیا۔ رودابا کہنے لگی، چھوڑے مجھے، مگر اذلان کسی بچے کی طرح ضد کر کے بولا کہ اب بس بھی کر دو، مزید کتنا صبر کرواؤ گی؟ میں تو ڈر سے تم سے اپنے دل کی بات بھی نہیں کر پاتا کہ کہیں تم غصہ نہ کر جاؤ، اور کتنی سزائیں باقی ہیں۔ دیکھو میں تمہارے سامنے اٹھک بیٹھک بھی کرنے کو تیار ہوں، تم جو کہو کہ میں کرنے کو تیار ہوں، مگر پلیز اب یہ خاموشی چھوڑ دو رودابا۔ رودابا کا سر جھکا ہوا تھا، اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر اذلان جیسے جیسے اپنے جذبات اسے بتا رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور روتے ہوئے اپنا چہرہ اذلان کے سینے میں چھپا لیا۔ کہنے لگی، آپ بہت برے انسان ہیں، آپ نے میری محبت کا مذاق اڑایا ہے، آپ نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، آپ نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، مجھے مرا ہوا سمجھ کر آپ اس مناہل سے شادی کرنے کے لیے اس قدر اتاولے ہو رہے تھے۔ سب کچھ میرے لیے بھولنا آسان نہیں ہے۔ آج آپ ان تکلیفوں سے گزرے ہیں تو آپ کو احساس ہوا، لیکن اگر آپ میرے لیے تڑپ رہے ہیں اور میں آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ شادی کر لوں تو… ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھے اسے اپنے سینے میں بھینچ کر کہنے لگا، خبردار اگر آج کے بعد تم نے ایسی بات کی تو سمجھ آئی، مجھے گونگی رودابا پسند ہے، مگر اپنی اس زبان سے ایسی باتیں کرنے والی ہرگز منظور نہیں۔
اس نے رودابا کو تھوڑی سے پکڑ کر کہا تھا، جبکہ رودابا روتے ہوئے اسے سارے گلے شکوے کر رہی تھی۔ اسے احساس دلا رہی تھی کہ وہ کس قدر پاگل ہو چکی تھی اس کی محبت میں، اور اس نے کیسے اسے دھوکہ دیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لپٹی اسے ایک ایک لمحہ یاد کروا رہی تھی، اور اذلان اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، اس کی کمر کو سہلاتا ہوا کہہ رہا تھا کہ چھوڑ دو ماضی کو، تکلیف میں نے تمہیں تو تم نے بھی تو 3 سال مجھ سے دور رہ کر میرے بچے کو مجھ سے محروم رکھ کر مجھے اذیت سے دوچار کر دیا، مگر دیکھو میں تمہارے پاس ہوں، صرف اور صرف تمہارا بن کر تمہارا رہوں گا، اور تمہیں دوبارہ کبھی شکایت کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سر پر اپنے لب رکھ گیا۔ ہادی سو چکا تھا جب اذلان نے ہادی کا بستر ایک طرف کر کے اس کے ساتھ تکیہ رکھا اور رودابا کا سر اپنے کاندھے پر رکھ دیا۔ ان لمحوں کے لیے وہ شدت سے تڑپ رہا تھا۔ وہ رات ان کے لیے یادگار ثابت ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد آج وہ اسے اپنا رہا تھا۔ جس محبت کی متلاشی رودابا تھی وہ اسے مل ہی چکی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو خوش نصیب محسوس کر رہی تھی۔ بہت کم لڑکیاں ہوتی ہیں جنہیں اذلان جیسے لڑکے ملتے ہیں، جو گمراہ ہوتے تو ہیں لیکن جب محبت کرنے پر آئیں تو اپنا ماضی بھلا کر اپنی فطرت تک بدل دیتے ہیں۔ رودابا خوش قسمت تھی جس کی خاطر اذلان نے خود کو نہ صرف بدلا بلکہ اسے وہی مقام، وہی مرتبہ دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ ویورز، نیکسٹ ناول دھماکے دار ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں۔ اللہ حافظ۔